ہمارے ساتھ آج موجود ہیں جو وزیر ٹرانسپورٹ آزاد کشمیر ہیں جاوید بٹ صاحب، ان کے صاحبزادے خاور بٹ۔ آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ جو 29 ستمبر کے عوامی ایکشن کمیٹی کی کال ہے اس کے بعد یہ جو ٹرانسپورٹ منسٹری ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی، یا یہ جو مہاجرین کی 12 نشستیں ہیں یہ بھی آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی سے ختم ہو جائیں گی؟ کہیں آپ کو یہ لگ رہا ہے ایکشن کمیٹی خود دفن ہو جائے گی؟ آپ بطور وزیر ٹرانسپورٹ جو جاوید بٹ صاحب ہیں، ان کی جو مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کے لیے، مہاجرین کے لیے، یا پھر آپ کر رہے ہیں مسئلہ کشمیر کے لیے جو ان کے اقدامات ہیں، جو انہوں نے اسٹیپس لیے ہیں، ان سے مطمئن ہیں جو انہوں نے آج تک کیا ہے؟ دیکھیں، مسئلہ کشمیر کے لیے آپ کون سے اسٹیپس جاوید بٹ کے کہتے ہیں انڈیویجول لینے چاہیے؟ وہ وزیر ٹرانسپورٹ بھی ہیں، وہ مسئلہ کشمیر کو عالمی سطح پر اجاگر کر سکتے ہیں، دورہ کر سکتے ہیں، یا پھر ہائی لائٹ کر سکتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے وزیر ان کے پاس منسٹری ہے، ٹھیک ہے، تو وہ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں۔ تو کرنا پھر چاہیے آپ پھر یہ کہیں کہ اگر بطور وزیر ٹرانسپورٹ وہ نہیں کر سکتے تو ان کو وہ ٹرانسپورٹ منسٹری لینی نہیں چاہیے تھی۔ دیکھیں، ٹرانسپورٹ منسٹری ہوتی ہے ٹرانسپورٹ کے مسائل حل کرنے کے لیے، ایک بات ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کہیں کشمیر کاز کے حوالے سے انہوں نے کیا کیا، تو میں نے آپ کو کہا کہ ان کی پروفائل نکال کر دیکھ لیں، یا کسی بھی ادارے سے ان کی پروفائل لے لیں۔ ٹھیک ہے۔ ہم سے زیادہ کشمیر کاز کے لیے کسی نے قربانی نہیں دی۔ ہمارے ایسٹ جو 10 سال پہلے تھے آج بھی وہی ہیں۔ بڑے بڑے لوگ اقتدار میں آتے ہیں، اقتدار سے پہلے ان کے ایسٹ زیرو ہوتے ہیں، اقتدار کے بعد ان کے 100% پہ پہنچ جاتے ہیں۔ آپ ہمارے بھی ایسٹ دیکھ لیں۔ آپ نے کہا کہ جو ٹرانسپورٹ منسٹری ہے وہ اس لیے ہوتی ہے کہ جو ٹرانسپورٹ سے ریلیٹڈ ایشوز ہیں ان کو حل کیا جائے۔ تقریباً 60 یا 70 کے قریب جو امپلائیز ہیں وہ اس منسٹری میں آتے ہیں۔ آپ مجھے یہ بتا دیں کہ جو ٹرانسپورٹ منسٹری ہے اس نے کیا جو ٹرانسپورٹ ہے اس کے مسائل حل کر دیے؟ ٹرانسپورٹ کے مسائل حل کرنے کے لیے ٹرانسپورٹ کی جتنا بجٹ بھی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ اب ٹرانسپورٹ کی منسٹری کو ٹوٹل 3 کروڑ روپے کا بجٹ ملتا ہے ہر سال۔ میکسیمم وہ لیپس ہو جاتا ہے کیونکہ وہ یوٹیلائز نہیں ہوتا، فائلیں پھنس جاتی ہیں، بیوروکریسی میں اڑ جاتی ہیں۔ جو جاوید بٹ صاحب ہیں ان کے ایک سوشل میڈیا پہ کافی زیادہ تنقید بھی ہوئی تھی کہ انہیں ایک دورے کے حوالے سے کہا تھا کہ وہ ایک دورہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ اس میں عموماً انہوں نے کچھ نام دیے تھے، وہ ان کے شاید فیملی ممبرز کے تھے کہ انہوں نے کہا تھا کہ وہ دورہ کرنا چاہتے ہیں اور وہ سیکھنا چاہتے ہیں باہر کی جو وہاں کی جو ٹرانسپورٹ سسٹم ہے اس کو دیکھ کے جو آزاد کشمیر ہے اس کے اندر امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ کسی سابقہ پی اے نے جعلی لیٹر بنا کر اگر اس کو سوشل میڈیا پر وائرل کر دیا ہے تو اس میں جاوید بٹ کا کوئی قصور نہیں ہے۔ اگر جاوید بٹ کے اکاؤنٹ میں یا جاوید بٹ کو یہ ثابت کر کے بتا دیں گے جاوید بٹ نے بیرون ملک دورے کے لیے سرکاری فنڈ سے 1 روپیہ بھی وصول کیا ہو تو ہم اتنی رقم کے ڈبل پیسے دینے کے جوابدار ہیں۔ آپ سب منسٹرز، سب بیوروکریسی، موجودہ سابقہ صدور وزیر اعظم اور جتنے بھی آزاد کشمیر کے سرکاری ملازمین ہیں ان کے بیرون ملک کے دوروں، علاج معالجوں کی تفصیل نکلوا لیں اور وزیر ٹرانسپورٹ جاوید بٹ کی بھی نکلوا لیں بیرون ملک دوروں کی۔ یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ جو نوٹیفیکیشن ٹوٹل فیک، سب فراڈ تھا، سب تو آپ کو یہ بھی تو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ کس نے جاری کیا تھا، بتا سکتے ہیں؟ دیکھیں، اب ہر ایک کی جو نوکری ہے، ملازمین ہے، کوئی جو لوگ غلطی کر لیتے ہیں اور چھپے دنوں میں معافی مانگ لیتے ہیں تو اس کو معاف کر دینا چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں، ہم برداشت کر لیتے ہیں تنقید۔ نہیں، آپ پردہ ڈال رہے ہیں یا پریشر کی وجہ سے بتانا نہیں چاہ رہے نہیں، ہم پردہ ڈال رہے ہیں تاکہ اس کی نوکری بھی بچ جائے اور کل اس کو مسئلہ بھی نہ ہو۔ ہمارے اوپر تنقید، کیونکہ سیاستدان کا تو کام ہی یہ تنقید سہنا۔ نہیں تو آپ نے عوامی ایکشن کمیٹی کے بارے میں ابھی کہا کہ وہ فتنہ کمیٹی، اور پھر آپ کی میں نے پوسٹ بھی پڑھی تھی جس میں آپ نے یہ کہا تھا کہ جو یہ عوامی ایکشن کمیٹی کے کچھ لوگ ہیں انہوں نے مہاجرین کے جو زمینیں ہیں ان پہ بھی قبضہ کیا، ان کو بھی ہڑپ کر گئے۔ اس حوالے سے آپ نے کہا تھا جلد منظر عام پر کچھ انکشافات بھی ہوں گے، کچھ ثبوت بھی پیش کیے جائیں گے، تو کب تک متوقع ہے کہ وہ آپ ثبوت پیش کریں گے؟ میرے پاس بے تحاشا دستاویزات، مصدقہ دستاویزات موجود ہیں کہ آزاد کشمیر کے جو کچھ لوکل لوگ ہیں، میں سب کی بات نہیں کرتا، کچھ لوکل لوگ ہیں جو مقبوضہ کشمیر سے آئے لوگوں کی زمینوں، ان کے حقوق پر قابض ہیں۔ اگر آپ کو یہ دستاویزات چاہیے تو میں جلد منظر عام پر لے آؤں گا، اس میں کوئی مسئلے والی بات نہیں ہے۔ ان میں سے کچھ کیس جو ہیں وہ عدالتوں میں بھی زیر التوا ہیں، لیکن اگر آزاد کشمیر کے کافی سارے لوگ مہاجر بن کر وہاں کی زمینوں پر قابض ہو جائیں، وہ زمینیں جن کو 1947 سے پہلے جہاں غیر مسلم آباد تھے یا متروکہ املاک کی جائیدادیں تھیں جن پر لازمی بات ہے مقبوضہ کشمیر سے آئے لوگوں کا حق تھا، اور مقبوضہ کشمیر سے آئے لوگوں کو اگر وہ ان کا حق نہیں ملتا اور وہاں کے لوکل لوگ یا قبضہ مافیا کچھ لوگ قابض ہو جاتے ہیں تو اس کے لیے تو آواز اٹھانا ہمارا رائٹ بنتا ہے۔ کافی ساری ایسی بیوہ عورتیں ہیں جو میرے پاس آتی ہیں کہ ہماری زمینوں پر قبضے ہوئے ہیں، بٹ صاحب مہربانی کر کے چھڑوا دیں، عدالتوں میں کیس پینڈنگ بنے ہوئے ہیں۔ لوگوں نے تو ایسے قبضے کیے ہوئے ہیں کہ ان زمینوں کے قبضے کر کے ان کے اوپر انہوں نے مسجدیں بنا دیں۔ تو آپ مجھے یہ اندازہ لگائیں کیا قبضوں کی زمینوں کے اوپر کوئی عبادت ہو سکتی ہے یا وہ کسی کو جائز قرار دیا جا سکتا ہے؟ یہ جو 12 لوگ ہیں، 12 منسٹر ہیں، مطلب 12 جو مہاجرین کی نشستیں ہیں وہ تمام کے تمام منسٹر ہیں، وہ کوئی پشاور میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی پنڈی میں بیٹھا ہوا ہے، تو وہ کشمیر کے لیے، یہ مسئلہ کشمیر کے لیے وہ کیا کریں گے؟ دیکھیں، جو اپنے حلقے سے الیکٹ ہو کر آیا ہے،
جس کو اس کے حلقے کی عوام نے ووٹ دیا ہے وہ اپنے حلقے کے لوگوں کے مسائل پہلے حل کرے گا یا وہ دوسرے مسائل کو ترجیح دے گا؟ لازمی بات ہے کل اس نے دوبارہ الیکشن لڑنا ہے، دوبارہ اس حلقے میں منہ دکھانا ہے۔ اگر مثال کے طور پر میں کوئی غلط کام کروں گا یا میرے متعلقہ کوئی منسٹر یا ایم ایل اے غلط کام کرے گا تو کل اسے وہ عوام اس کو ووٹ نہیں دے گی۔ اور کشمیر کا ووٹ لینا ویسے ہی بڑا مشکل کام ہے، کیونکہ کشمیری عوام باشعور ہے، سمجھدار ہے، 70-80% سے زیادہ لوگ پڑھے لکھے ہیں، شرح خواندگی بہت زیادہ ہے۔ تو آزاد کشمیر کے لوگوں کو پتہ ہے کہ اگر یہ ہمارے کام نہیں کرے گا تو ہم اسے ووٹ نہیں دیں گے۔ صحیح ہے، لیکن آپ نے جو سوشل میڈیا پہ لکھا کہ جو کشمیر کے لوگ ہیں اگر 4 روز کے لیے جو روڈ ہیں وہ بند ہو جائیں، پاکستان سے جو ملنے والی جو رابطہ سڑکیں ہیں آزاد کشمیر کی وہ اگر بند ہو جائیں تو ان کو راشن کی پڑ جاتی ہے، اور یہ بات کرتے ہیں خود مختاری کی۔ آپ کے نزدیک کیا خود مختاری یا اس چیز کا وہ مانگنا، مطالبہ کرنا، کیا یہ غلط ہے؟ دیکھیں، جو خود مختاری کی بات کرتا ہے اس کو یہ سمجھ آنی چاہیے کہ اگر کوئی دوسرا علاقے پاکستان کی بات کرتا تو وہ بھی غلط نہیں کرتا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ تو ہمیں ہر ایک کے نظریے کی عزت کرنی چاہیے۔ ہم 2 یا 3 یا 4 سال سے یہ سن رہے ہیں اپنے خلاف، مہاجرین مقیم پاکستان کے خلاف باتیں، تو رد عمل بھی پھر ویسے ہی آئے گا۔ اگر وہ ہمارے عقیدے اور نظریے کا احترام کریں گے تو ہم بھی احترام کریں گے۔ نہیں، آپ نے یہ کہا تھا کہ یہ لوگ جو ہیں وہ 3 روپے یونٹ بجلی افورڈ نہیں کر سکتے تو باقی یہ کیا بات کریں گے؟ تو آپ کن لوگوں کی بات کر رہے تھے کہ یہ 3 روپے جو بجلی؟ میں انہی ایکشن کمیٹی والے لوگوں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے ریاست یا وفاق کو بلیک میل کر کے 3 روپے یونٹ بجلی کروائی، لیکن اب وہ بھی دینے کو تیار نہیں ہے۔ آپ یہ اندازہ لگائیں 3 روپے یونٹ اور بھارتی روپے میں اگر اس کو کنورٹ کریں تو وہ 1 روپے سے بھی کم بنتا ہے۔ کیا یہ جسٹیفائی کرتا ہے؟ آپ خود سوچیں۔ اب اگر آپ کے اپنے لوگ ہی آپ کی ریاست کو ٹیکس نہیں دیں گے تو ریاست کیسے چلے گی؟ ریاست چلتی ہے ٹیکس کے پیسوں سے۔ کس چیز پہ نہیں دے رہے سر ٹیکس؟ ہر چیز پہ دے، ایک ماچس کی ڈبیا لیتے ہیں اس پہ بھی ٹیکس۔ میں یہ کہہ رہا ہوں ایکشن کمیٹی کے جتنے لیڈ کرنے والے لوگ ہیں نا، یہ اپنے ٹیکس کے گوشوارے ساتھ لے آئیں، انکم ٹیکس کے گوشوارے ساتھ لے آئیں، سیل ٹیکس کے لے آئیں اور پراپرٹی ٹیکس کے ساتھ لے آئیں۔ اگر یہ سب سے بڑے ٹیکس چور اور وسائل چور نہ ثابت ہوئے تو میں آپ کو سے جتنی باتیں کر رہا ہوں ان سب پر معافی مانگوں گا۔ آپ مجھے یہ بتائیں کہ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے، مسئلہ کشمیر کے حوالے سے، چونکہ آپ کا تعلق، آپ کے فادر نے پچھلے انٹرویو میں بتایا تھا کہ ان کا تعلق مقبوضہ جو مقبول بٹ ہے ان کے گاؤں سے ہے یا ان کے علاقے سے ہے، آپ مجھے بتائیں فروری کے اندر ان کی جو تاریخ پیدائش تھی یا ان کی جو وفات تھی، شہادت تھی، وہ بھی گزری ہے، کیا آپ نے اس حوالے سے کوئی ایک پوسٹ بھی کی؟ دیکھیں، اگر میری پوسٹ سے مسئلہ کشمیر حل ہوتا ہے تو میں ہر ایک آدھے گھنٹے بعد آپ کو پوسٹیں کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کیا ایکشن کمیٹی کی پوسٹ سے مسئلہ کشمیر حل ہو گیا؟ تنکا مل کے دریا بنتا ہے، پھر تو آئیں نا ہمارے ساتھ ملیں، جدوجہد کریں مقبوضہ کشمیر سے آئے مہاجرین کی آبادکاری کے لیے، ان کی بحالی کے لیے، ان کی آواز بنیں۔ ایکشن کمیٹی جو ہے وہ تقریباً میں کہتا ہوں کہ 5 یا 10 ہزار لوگوں کا گروہ ہوگا۔ کیا وہ ریاست کے 1.5 یا 2 کروڑ لوگوں کے قسمت کا فیصلہ کر سکتی ہے؟ ہمارے بڑوں نے بھی تو قربانی دی ہے، ہم بھی تو اپنی زمینیں چھوڑ کر آئے ہیں۔ کیا آپ لوگ چھوڑ سکتے ہیں؟ آپ لوگ نہیں چھوڑ سکتے۔ آپ لوگ صرف تنقید کر سکتے ہیں کیونکہ آپ لوگ خود کچھ کر نہیں سکتے۔ آپ کے تھوڑا سا چند کلومیٹر دور ہی بارڈر ہے، آپ نے کیا کیا؟ کیا آپ نے خود آواز اٹھائی؟ آپ لوگ تو، میں اب کیا کہوں، کیمپوں میں رہنے والے مہاجرین کا جو حال ہے وہ کیا ہم راولپنڈی میں رہنے والے جو کشمیری یا پاکستان میں رہنے والے کشمیری مہاجرین ہیں ان کا حال کیا ہے؟ یہ تو آپ نے خود ان کو بے گھر چھوڑا ہوا، کیمپوں میں چھوڑا ہوا ہے، ان کی آبادکاری نہیں کر رہے۔ اچھا خاور بٹ صاحب، آخر میں آپ سے پوچھوں گا، آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ جو 29 ستمبر کے عوامی ایکشن کمیٹی کی کال ہے اس کے بعد یہ جو ٹرانسپورٹ منسٹری ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی، یا یہ جو مہاجرین کی 12 نشستیں ہیں یہ بھی آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی سے ختم ہو جائیں گی؟ کہیں آپ کو یہ لگ رہا ہے؟ ایکشن کمیٹی خود دفن ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، کشمیر کاس، مقبوضہ کشمیر سے آئے لوگ اور ان کا بیانیہ کبھی دفن نہیں ہوگا۔ یہ لوگ آتے رہتے ہیں، ہر دور میں آتے ہیں، کسی نہ کسی ایجنڈے کے تھرو آتے ہیں، کہیں نہ کہیں سے ان کی ڈوریاں ہلتی ہیں، کہیں سے ان کو فنڈ آتا ہے۔ مجھے بتائیں کہ شوکت نواز میر صاحب کے آج سے 3 سال پہلے کے ایسٹس نکالیں اور آج کے نکالیں، ٹھیک ہے، ان اور آج میں 100 گنا زیادہ کا اضافہ ہوگا۔ اور ہمارے 10 سال پہلے کے ایسٹ نکالیں اور آج کے نکالیں، ہمارا 10% بھی اضافہ ہوا ہو تو ہم اس کا بھی حساب دینے کے لیے تیار ہیں کہ شوکت کیسے نواز اضافہ میر ہوگا۔ صاحب کے پاس کون سا عوامی عہدہ ہے سر؟ عوامی ہوتا ہے یا نہیں ہے؟ ان کے اتنی جلدی ایسٹ بڑھنے کی تفصیل کیا ہے؟ مجھے یہ بتائیں کہ وہ لوگ یہ بیانیاں لے کر چلتے ہیں۔ ایک تاجر نہیں کر سکتا اپنے وہ ایسٹ جو ہیں وہ میں کہتا ہوں کہ کتابیں بیچنے والا اگر تاجر اپنے اثاثوں میں 3 سالوں میں 100 یا 200 گنا اضافہ کر سکتا ہے تو مجھے بھی اپنا یہ رکشوں اور موٹر سائیکلوں اور لوڈروں کا کاروبار چھوڑ کے شوکت نواز میر صاحب کے راستے پہ چل پڑنا چاہیے۔ اچھا، مطلب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو کہیں سے تو فنڈنگ آ رہی ہے کہیں سے، مطلب تھوڑا سا اسپیسیفائی کر دینا۔ میں کہہ رہا ہوں فارن فنڈنگ آ رہی ہے، کہیں سے تو آ رہی ہے، یہ تو ان کو جواب دینا چاہیے۔ کوئی کیوں وہ ہم سے حساب مانگتے ہیں، ہمارے ایسٹس کی ڈیٹیل، وہ اپنے اثاثوں کی تفصیل بتا دیں
کہ ان کو فنڈ کہاں سے آتا ہے, ان کو کون سپانسر کر رہا ہے, کون ان کی ڈوریاں لا رہا ہے, اور کیا وجہ ہے کہ مقبوضہ کشمیر سے آئے لوگوں کا بیانیہ وہ اپنے ساتھ جوڑنے کے بجائے آزاد کشمیر کی عوام کو سستا آٹا, سستا جو بجلی ہے, اس کے بیانیوں کو لے کر آزاد کشمیر کی پوری عوام کو یرغمال بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. جو آزاد کشمیر, جو آزادی کا بیس کیمپ ہے, اس کا اصل مقصد تو مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کی آزادی تھا. بالکل ایسا ہی ہے. تو آپ مجھے یہ بتائیں, کیا یہ ریاست کی عوام کے پاس اتنے وسائل یا اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ 3 روپے یونٹ بجلی برداشت نہ کر سکے اور مفت آٹا لے سکے؟ یہ تو ان لوگوں نے لگایا ہے. عوام کو سستا آٹا, سستا بجلی کے نام پر وہیں تک رکھا گیا, اور آپ کے اپنے اثاثے 200 گنا بڑھے. کہاں سے بڑھے؟ آپ مجھے بتائیں کہ آپ اپنے ٹیکس گوشوارے, ایسٹس کی ڈکلیریشن, اپنی ہسٹری دکھانے کے لیے تیار ہیں. آپ کے راولہ کوٹ کے ایک اور سوشل میڈیا ایکشن کمیٹی کے, وہ تو بہت بڑی لگژری گاڑی میں گھوم رہے ہیں. میرے جب سے میں 18 سال سے آج تک کا ہوں, میرے پاس اتنی بڑی, میرے نام ان کے لوگوں کے ذہن میں نہیں ہے, تو میرے پاس تو کبھی ایسی لگژری گاڑی نہیں. میں تو آج بھی موٹر سائیکل پہ آتا ہوں. تو آپ کو بھی محنت کرنی چاہیے نا. آپ مجھے جو عوامی ایکشن کمیٹی کے 38 نکات ہیں ان میں سے کوئی ایک نقطہ بتا دیں جس پہ ان کو بیرونی فنڈنگ ہوگی کہ بھائی آزاد کشمیر کے عوام کو سہولیات ملنی چاہیے, اس کے لیے ہم فنڈنگ, بھارت کیوں فنڈنگ کرے گا؟ مجھے بتائیں. میں یہ کہہ رہا ہوں اس کی آڑ میں یہ سارا کچھ کھیلا جا رہا ہے. یہ ان کے ذاتی مفاد ہے, یہ ان کا ذاتی فائدہ ہے. اگر جو ایکشن کمیٹی ہے جب یہ شروع میں آئی تو اس کے بنیادی 2 ہی نکات تھے کہ سستا آٹا اور سستا بجلی. ٹھیک ہے. تو یہ سیاسی ایجنڈا اس کا کہاں سے آ گیا؟ اس نے یہ کیوں کہا کہ پاکستان میں جتنے کشمیری رہتے ہیں ان کا جو سٹیزن شپ ہے, ان کی نمائندگی ہے, وہ آزاد کشمیر سے ختم کر دیں. کہ آزاد کشمیر کوئی علیحدہ مریخ سے ٹکڑا ہوا علیحدہ آیا تھا, اسی ریاست کا حصہ تھا نا جو لبریٹ کیا گیا پاکستان کی مدد سے. ریاست ابھی بھی ایگزسٹ کرتا ہے سر. کیا کہہ رہے ہیں؟ ایز اے ریاست ایگزسٹ کرتا ہے آزاد کشمیر. کہ ایکشن کمیٹی کی جو اپنی تعداد ہے وہ 10-20 ہزار لوگوں کی ہوگی میکسیمم, وہ 2 کروڑ لوگوں کے جو مستقبل ہے ان کا فیصلہ تو نہیں کر سکتی. نہیں, جو لوگ آٹا بجلی سستا کروانے کے لیے نکلے تھے کیا وہ 10,000 تھے؟ میں یہ آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ وفاقی حکومت کی وجہ سے آٹا سستا ہوا. کیا آزاد کشمیر گورنمنٹ کا اس میں کوئی کردار تھا؟ ٹھیک ہے, اگر 1 منٹ کے لیے مان لیں جو عوامی ایکشن کمیٹی کہتی ہے کہ 12 نشستوں کا خاتمہ ہونا چاہیے, وہ غلط ہے. آپ مجھے یہ بتائیں کہ کیوں نہیں خاتمہ ہونا چاہیے؟ جو وہ پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہونا چاہیے, ظاہر سی بات ہے خاتمہ ہونا چاہیے. یہاں سے جو بجٹ ہے, جو فنڈ ہے, وہاں پہ لگ جاتا ہے سارا. پاکستان کے مختلف شہروں میں آباد ہے نا جو جتنے بھی یہ 12 لوگ ہیں, تو اس سے آزاد کشمیر کے لوگوں کو تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. آپ مجھے بتا دیں کہ اگر یہ مہاجرین کی نشستیں ختم نہیں ہونی چاہیے تو اس کے پیچھے ریزن کیا ہو؟ کوئی آپ مجھے مضبوط کوئی. میں یہ کہتا ہوں کہ ایکشن کمیٹی کے کہنے پر کیوں ختم ہونی چاہیے. وہ ہوتے کون ہیں؟ کیا وہ اس ریاست جموں کشمیر کے منتخب نمائندے ہیں؟ یہ قانون سازی سے 12 سیٹیں 6 جموں کی 6 ویلی کی رکھی گئیں. ٹھیک ہے. اور آپ کو پراپر وفاق سپورٹ کرتا ہے ان مقبوضہ کشمیر سے آئے مہاجرین کی آبادکاری, ان کی نمائندگی, ان کی بحالی کے لیے. آپ یہ مت کہیں کہ آپ ریاست جموں کشمیر کے ٹیکس کا پیسہ مہاجرین میں جو پاکستان میں آباد ہیں وہ ان پر خرچ ہو رہا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ جو آپ 200 ارب روپے کے قریب بجٹ لے رہے ہیں وہ بھی تو آپ وفاق سے لے رہے ہیں. آپ وہ لینا چھوڑ دیں, مہاجرین آپ کو چھوڑ دیں گے. اس میں تو کوئی ایشو والی بات نہیں ہے. ایکشن کمیٹی کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ مہاجرین مقیم پاکستان کی سیٹوں کا فیصلہ کرے, مہاجرین مقیم پاکستان کے اسٹیٹس کا فیصلہ کرے, یا وہ کہے کہ مقبوضہ کشمیر سے آئے کشمیریوں کی نمائندگی اور ان کے حقوق شہریت کو ختم کرے. تو آخر میں آپ مجھے بس اتنا بتا دیں کہ اگر یہ 12 نشستیں ختم ہو گئی تو آپ جو مہاجرین ہیں ان کا اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا؟ کون ختم کرے گا 12 نشستیں؟ اگر یہ کس کے پاس اختیار ہے؟ ان کیس ایف اینڈ بٹس والی بات کر لیتے ہیں, اگر ختم ہو گئی. ایف اینڈ بٹس کیسے کریں گے؟ اگر ہو گئی 53 اسمبلی کا ممبران ہے, بجلی 8 سستی مخصوص ہوئی نا سر, نشستیں, بجلی سستی ہوئی دیکھیں نا. 8 مخصوص نشستیں ٹھیک ہے. جو نان الیکٹڈ, کہیں سے الیکشن نہیں لڑتے. آپ کا تو ہمارے اوپر الزام ہے نا کہ ہم 600 700 800, کوئی لوگ تو 100 ووٹیں بھی کہتے ہیں کہ ہم 100 ووٹیں لے کر آ جاتے ہیں, کہ ہم یہ لے کر اسمبلی میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں. ہم الیکشن لڑ کر آتے ہیں, باقاعدہ پروسیس جو لیگل پروسیس ہوتا ہے الیکشن کا وہ پورا ہوتا ہے. بات تو بھی ٹھیک ہے نا, پورا ہوتا ہے. 700-800 جو نان الیکٹڈ لوگ ہیں 8 جو لوگ اسمبلی ممبران ہیں, ٹھیک ہے, ان کو بھی سارے اٹیچ کر لیں. آپ 33 جو الیکٹڈ لوگ آزاد کشمیر سے الیکٹ ہوتے ہیں, کیا ان کے بغیر آزاد کشمیر میں قانون سازی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو. کیا ایکشن کمیٹی کے پاس اختیار ہے قانون سازی کر کے ان کو باہر نکالنے کا؟ لیکن یہ 12 نشستیں جو ہیں ان کا جمہوریت کو ڈیریل کرنے میں بڑا اہم رول ہے. یہ 12 نشستیں اگر کسی ایک طرف چل جائیں تو حکومت گر جاتی ہے. 12 نشستوں میں سے کون وزیر اعظم بنا آج تک؟ انہوں نے کب کس کو بلیک میل کیا؟ آپ مجھے یہ بتائیں. کون صدر بنا؟ ان کے پاس وہ منسٹریز ہیں جن سے اچھا خاصا پیسہ بنایا جا سکتا ہے, لوگ کہتے ہیں. جاوید بھٹ کے پاس تو کوئی پیسہ نہیں آیا آج تک. کیا پتا سر, وہ جاوید بھٹ تو ویسے بھی موٹر سائیکل پر آتا ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں جاوید بھٹ کی اثاثوں کی تفصیل الیکشن کمیشن میں جمع ہے. آپ
اس کے منتخب ہونے سے پہلے کی تفصیل بھی نکال لیں، آج کی بھی نکال لیں. اگر آپ کو لگے کہ اس کے احساسوں میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے تو وہ جوابدار ہے، اپنا آپ کو منی ٹریل دینے کے لیے تیار ہے. چلیں خور بٹ صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کو، اور انشاءاللہ 29 ستمبر کے بعد جو بھی سٹیٹس ہوگا، آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی میں آپ کی سیٹیں ہوں گی یا نہیں ہوں گی، اور جو آپ کے فادر ہیں وہ ٹرانسپورٹ منسٹر رہیں گے یا نہیں رہیں گے، اس حوالے سے 29 ستمبر میں کے یہ بعد کہتا ہوں کہ ایکشن کمیٹی اپنا فیصلہ کرے کہ 29 تک رہے گی یا نہیں رہے گی. مجھے تو وہ دفن ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. نہیں، وہ تو چلو صحیح ہے، لیکن 29 ستمبر کے بعد جو آپ بھی یہ سٹیٹس دیکھیں، انہوں ہوگا. نے ہمیں کہا تھا کہ جو آزاد کشمیر کے منتخبی نمائندگان ہیں یا مہاجرین کے نمائندگان ہیں، ان کو چھپنے کی جگہ نہیں ملے گی، یہ انہوں نے کہا تھا. صحیح ہے. تو اب تو وہ چھپتے پھرتے میٹنگیں کر رہے ہیں. اگر ان کی پاپولرٹی زیادہ ہے، ان کو کسی کا ڈر خوف نہیں ہے، تو وہ اپنے اجلاس، اپنی کور میٹنگز، اپنے کارنر میٹنگز چھپ کے کیوں کر رہے ہیں؟ آپ ان کے سوشل میڈیا پر اعلانیاں دیکھ لیں، چھپ چھپا کے ساری میٹنگیں، ایجنڈے شیئر کر رہے ہیں. کیا کس چیز کا ڈر خوف ہے؟ اگر آپ کو عوام آپ کے ساتھ ہے تو عوام تو ہمارے ساتھ ہے. چلیں یوں کہہ لیتے ہیں کہ 29 ستمبر کے بعد جو بھی سٹیٹس ہوگا، اگر آپ کی سیٹیں یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوتا، پرامن ہو جائیں، سب چل ہوگا، اللہ بہتر کرے گا اس ریاست کے حق میں، پاکستان کے حق میں، عام عوام کے حق میں. اگر ہماری وجہ سے آزاد کشمیر کے لوگوں کو سہولیات ملتی ہیں، ہمارے بڑوں نے قربانیاں دی ہیں، تو ہم آپ کے لیے ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہیں، بشرطے آئینی طریقے سے. بلیک میلنگ میں ہم نہیں آتے. قربانیاں تو کشمیر کے لوگ بھی دے رہے ہیں، سہولیات دیکھیں ہمارے پاس بھی نہیں ہے، پھر بھی کوٹا آپ کو ہم نے دیا ہوا ہے، آپ لوگوں کو ہم نے منسٹریز دی ہوئی ہیں، پھر بھی قربانی تو آزاد کشمیر کے لوگ بھی آپ کے لیے دے رہے ہیں. خیر بھائی، انشاءاللہ 29 ستمبر کے بعد جو بھی سچویشن ہوگی آپ کے ساتھ ایک بار پھر بیٹھیں گے اور اس پہ بات چیت کوٹا کریں گے. وفاق نے بھی دیا ہوا ہے. اگر آپ کو میں بتاؤں کہ آزاد کشمیر کی اپنی آبادی 1% ہے، کوٹا وفاق نے آپ کو 10% دیا ہوا ہے. بالکل. آپ جب پاکستان کے کسی شہر میں گھومتے ہیں تو آپ برابر کی سہولیات انجوائے کرتے ہیں. آپ کسی اسپتال میں جائیں گے، آپ سے یہ نہیں کہیں گے کہ آپ غیر ریاست سے آئے ہیں، باہر کے علاقے سے آئے ہیں. آپ کو ایسا پاکستانی ٹریٹ کریں گے. آپ کا مفت علاج ہوگا جو دستیاب ہے. آپ کا کوئی تھانے میں کیس ہوگا، وہ ایسا آپ کا پاکستانی ٹریٹ کریں گے. آپ کے ساتھ کوئی تعصب والا رویہ نہیں اختیار کریں گے. تو یہ ریزن، اس کے پیچھے بھی تو ریزن ہے کہ کشمیر پاکستان کے زیر انتظام ہے نا. کشمیر پاکستان کی شہرک ہے. بالکل یہ ریزن ہے. شہرک بھی ہے، کشمیر پاکستان کی شہرک ہے، یہ ریزن ہے. یہ لوگ، ہم بھی یہ بات تو ہم بھی مانتے ہیں. بہرحال جو بھی سچویشن ہوگی، جو بھی سٹیٹس ہوگا ان نشستوں کا، جو مہاجرین کے حوالے سے یا پھر جو عوامی ایکشن کمیٹی کے 38 نکاتی چارٹر آف ڈیمانڈ ہے اس حوالے سے، 29 ستمبر کے بعد آپ کے ساتھ ایک بار پھر انشاءاللہ نشست ہوگی اور اس حوالے سے بات کریں گے. ابھی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.